الرحیم احساس ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم محترم دوستو، آپ کا بھائی آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک سننے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان اپنے آپ کو شیاطین کے شر سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے اور موذی چیزوں سے کیسے دور رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتا ہے۔ تو آئیے دوستو ہم بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے فوائد کے متعلق۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت انسان کو ہر قسم کی اذیت اور شیطانی شر سے محفوظ رکھتی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو جو شخص کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں اسے اذیت دینے والے کے شر و فساد سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں ہر بری چیز سے، وہ موذی ہو یا کوئی اور، محفوظ رکھتی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الصحیح کفتاہ من شر ما یؤذیہ۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں موذی چیز کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ معوذتین، محترم دوستو یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ معوذتین اور سورہ اخلاص کے کیا فائدے ہیں۔ سورہ اخلاص اور معوذتین کا پڑھنا انسان کو جناتی و شیاطین اس کے شرور سے محفوظ رکھتا ہے اور ہر موذی جانور کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہ بڑی تاریخ رات تھی اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ، میں نے کچھ نہ کہا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہیے۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا کہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء۔ صبح و شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں، صبح و شام سورہ اخلاص اور معوذتین سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہوں گی۔ اور اسی طرح الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان 3 صورتوں کو 3 بار نماز فجر کے بعد اور دن کی ابتدائی حصے میں اور 3 مرتبہ ہی نماز مغرب کے بعد رات کے پہلے حصے میں پڑھنا چاہیے۔ محترم دوستو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر کہیں جادو کی شکایات ملتی ہیں، کہیں شیاطین کی شکایات ملتی ہیں، حاسدوں کے حسد کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ تو اگر ہم ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ آگے بات کرتے ہیں صبح و شام کا ایک ایسا خصوصی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو شخص اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، صبح و شام اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے، تو میں اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے 100% رزلٹ ہیں اگر آپ اس تسبیح کو اپنے جسم کا حصہ بنائیں اور اپنی زبان کے اوپر ہمیشگی کے ساتھ قائم رکھیں۔ کسی بھی حادثہ اور نقصان دہ چیز کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا 3 دفعہ صبح و شام پڑھی جائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا ترمذی و ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ مذکورہ بالا جو میں نے
جو میں نے دعا آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ دعا ہر روز صبح و شام 3 دفعہ پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ تو محترم دوستو، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، تمام انبیاء کو، تمام نبیوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور اللہ کی کتابوں پر ہم مکمل یقین رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض دفعہ رات کو بہت سے ایسے مسائل بنتے ہیں جنات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، تو اس سے محفوظ رہنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ ہر اچھے کام میں بسم اللہ سے ابتدا کریں۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، صرف اتنا ہی۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تو بسم اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صرف بسم اللہ پڑھیں تو اس سے جو شرور داخل ہونے ہیں، جو فتن داخل ہونے ہیں، انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا، شیطان کے شر سے بچاؤ کے لیے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ابو داؤد میں مشہور ایک تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ٹھوکر کھا گئی۔ میں نے کہا شیطان کا برا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، اس لیے کہ جب تم ایسا کہتے ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا، حتیٰ کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، وہ اتنا پھول کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری قوت نے اسے گرایا، لہذا تم اس موقع پر بسم اللہ کہا کرو، اس لیے کہ جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے مناسب و لائق یہی ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرے، جب دروازہ کھولے تو بسم اللہ کہے، اور رات کو دروازہ بند کرنے لگے تو بسم اللہ پڑھے۔ آپ کا کوئی برتن پڑا ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے، اگر آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا ڈھانپنے کے لیے آپ کے پاس اتنی بڑی چیز نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی تنکا بھی رکھ دیں، لیکن اس کے ساتھ بسم اللہ لازماً پڑھیں۔ اس سے شیاطین داخل نہیں ہوتے گھروں کے اندر بھی اور برتنوں کے اندر بھی، اور اس سے انسان محفوظ رہتے ہیں۔ تو اپنے ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ کو لازم پکڑیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔